नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सियासत एक इंतहाई दिलचस्प पैराहे पर खड़ी नजर आ रही है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 सियासी जमातों ने मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और समाजी मसाइल और इश्यूज और चैलेंजेस पे धरने दिए या प्रोटेस्ट रैलीज निकाली। इस वक्त आज भी पाक सरजमीन पार्टी प्रेस क्लब ऑफ कराची के बाहर धरना दिए बैठी है, जहां मुख्तलिफ समाजी कारकुन भी आके लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के फाउंडर लीडर और कराची के साबका इंतहाई पॉपुलर मेयर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सब इसकी आप जो धरना दे रहे हैं 2 दिन से, इसकी वजह क्या है इस वक्त? डॉक्टर साहब, अगर मुझे अभी आपसे बात करते हुए याद आया, आप मेरे साथ आप अपना लास्ट प्रोग्राम जब निकालें, जो कि 2-2.5 महीने पहले हुआ है। जी। और मैंने कैटेगोरिकली आपसे ये बात की थी कि डॉक्टर साहब, हमने ये पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि तकारीर करें और सिर्फ जलसे जुलूस करें और लोगों के इश्यूज को हम छोड़ दें कि जब इलेक्शन 2018 होंगे, लोग जब हमें वोट डालेंगे, जब हम पीने का पानी मांगेंगे, जब स्कूल में तालीम मांगेंगे, जब अस्पतालों में दवाई मांगेंगे, जब रोड मांगेंगे, जब कचरा उठाने की बात करेंगे। आपसे मैंने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हम अपने जलसे में डेट देने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, 29 जनवरी के कराची में तिब्बत सेंटर वाले एम ए जिना रोड के जलसे में मैंने पूरा एक चार्टर पढ़कर गवर्नमेंट को मैंने बताया कि ये मसाइल हैं, और मैं गवर्नमेंट को, मैंने हुकूमत सिंध को कहा मैं एक महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने के बाद हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। हमें पता था कि कुछ भी नहीं होना है। 1 महीने से पहले उस 1 महीने के दौरान मुल्क में धमाके हो जाते हैं चारों सूबों में। आपको पता है पिछले फरवरी के महीने में चारों सूबों में बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाती है। तो हमने, हमारी डेट उन्हीं डेट्स में आ गई 30 दिनों की। फिर हमने वहां पर 15 दिन की और एक्सटेंशन दे दी गवर्नमेंट को, और फिर हमने कहा कि हम अपने 15 दिन के बाद हम ये ऐलान करेंगे। और पिछले 23 मार्च को मिस्टर पार्क में वो 15 दिन पूरे हुए। हमने उस दिन अपने कन्वेंशन में, जिस दिन पार्टी के कन्वेंशन था, पार्टी की बर्थडे थी, उस दिन हमने ऐलान किया कि 6 अप्रैल के दिन हम जो है वो एहतजाज शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आज 8 तारीख है, 6 अप्रैल को हमने अपना एहतजाज शुरू किया। हम मांग क्या रहे हैं? पीने का साफ पानी। 41% शहर में पीने के पानी की लाइनें नहीं है। हम मांग क्या रहे हैं? अपने शहर से कचरा उठाने का मुनज़्ज़म प्लान के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनेंगे जब तक कचरा नहीं उठेगा। हम मांग क्या रहे हैं? अपने अस्पतालों में दवाई, अपने स्कूलों में तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम मांग क्या रहे हैं? कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके ऊपर उसका निगरान होता था, उसके ऊपर वॉच डॉग होती थी, यहाँ का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, उस मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के मुस्तफा कमाल साहब, आपने कहा कि हमें पता था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन हमने इनको 1 महीने की मोहलत दी। अगर आपको पता है कि कुछ होगा नहीं, तो फिर आपने मोहलत क्यों दी 1? और अब तक सिंध हुकूमत का रिस्पॉन्स है क्या आपकी डिमांड्स की तरफ? देखें, सिंध हुकूमत का रेस्पॉन्स जो है वो हठधर्मी, बेहिसी के अलावा कुछ और नहीं है। अगर ज़रा बराबर भी एथिक्स होती तो अगले दिन से ये वो सारी डिमांड्स हैं कि सुबह से काम शुरू हो सकता है, अगले सुबह से काम शुरू हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि वो ये वाला सिंध हुकूमत का ये वाला कल्चर या DNA नहीं है। हमने डेफिनेटली, डॉक्टर साहब, हमने जिस दिन आपने कहा मोहलत क्यों दी, हमें ये सारे मराहल तो तय करने हैं ना, हमने सारी हुज्जत तमाम करनी है अपनी मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए। कल को अगर आज मैं लोगों को जब मैं कॉल दे रहा हूं या लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो लोगों को पता है ना कि मुस्तफा कमाल ने आज से 2 महीने पहले से हुकूमत को कह रहा है, लोग हुकूमत इसकी बात नहीं सुन रहे। आप भी मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं। कल को आप मुझे कहते कि मुस्तफा कमाल, आपने तो हुकूमत को मौका ही नहीं दिया, तो इसलिए आप अभी ये सारी बातें हुकूमत को मौका तो दें। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तमाम हुज्जत तमाम की है। मुस्तफा कमाल साहब, महज आप ही मुजाहरे नहीं कर रहे, कल 3 और जमातों ने भी मुजाहरे किए हैं। जमात इस्लामी कराची इलेक्ट्रिक जो यूटिलिटी है उसके खिलाफ मुजाहरे कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लिफ्टन, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची वाटर बोर्ड के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। तो इस पर बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि आप तमाम लोगों ने 2018 के इंतखाबात के ऊपर अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, मुख्तलिफ समाजी इशूज़ का फ़ायदा उठाते हुए। डॉक्टर साहब, बड़ी आपने बहुत ही, इसलिए मैंने आपकी बात शुरू होने से पहले मैंने आपको आप ही के पिछले इंटरव्यू का हवाला दिया है। आप उसकी डेट निकालें
میری بات سنیں, میری ساری باتیں نکالیں اور پھر اس ماحول میں, اس ڈیٹ میں دیکھیں کہ اس وقت کون سی پارٹی احتجاج کی بات کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو میں سارے احتجاج کو برا نہیں کہتا, اچھا ہے کہ اگر کوئی ہمیں بھی دیکھ کر یہ احتجاج کر رہا ہے, شہریوں کی لیے آواز اٹھانے نکلا ہے, بھلے اس کی آواز دکھاوے کے لیے کیوں نہ ہو, میں کہتا ہوں یہ پوزیٹیو سائن ہے, میں اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب وسیم اختر صاحب تو بات کر رہے تھے کہ میں میئر بنتے ہی فلاں ایشوز اٹھاؤں گا, تو ڈاکٹر صاحب اٹھا لیے کیا انہوں نے؟ اٹھا تو رہے ہیں, واٹر بورڈ کا ایشو تو انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے, صفائی کا, گندگی کا, کچرے کا. ڈاکٹر صاحب جب وہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں, تو ان کی پارٹی نے کیا کراچی کے لوگوں سے ووٹ لینے سے پہلے یہ بات کی کہ بھائی تم لوگوں ہمیں ووٹ تو دے رہے ہو, لیکن ووٹ دینے کے بعد مجھے کچرا اٹھانے کا نہیں کہنا, مجھے پینے کے پانی کا نہیں کہنا, مجھے روڈوں کی صفائی کا نہیں کہنا, اس لیے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں. انہوں نے تو اس کے برعکس سارے دعوے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا نہیں ہم تو آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے, بکس دکھاتے تھے. میں تو اس وقت دبئی میں تھا, کراچی بھی نہیں آیا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھاتے تھے کہ ہم نے ایسی پلاننگ کر لی ہے, ہم نے ویسی پلاننگ کر لی ہے, اگر ہمیں پیسے بھی نہیں دیں گے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لے کر آئیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ایک دفعہ بھی کیا لوگوں کو ووٹ لینے سے پہلے انہوں نے یہ بات بتائی کہ لوگوں ہمیں ووٹ تو دے رہے ہو لیکن ہمیں کام کرنے کا نہیں کہنا؟ انہوں نے تو نہیں کی یہ والی بات. آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں. اچھا میں ان کی بات آج مان لیتا ہوں, لیکن ایک بڑا دلچسپ مطالبہ آپ کا یہ بھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک آپ نے مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ کراچی واٹر بورڈ کی اتھارٹی جو ہے وہ میئر کو ٹرانسفر کی جائے. آپ یعنی وسیم اختر صاحب کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پچھلی بات کا صرف ایک جملہ کمپلیٹ کر لوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام صرف مطالبات کرنا نہیں ہے. مطالبات کرنا میرا کام ہے. جس کے پاس ایم این اے نہیں ہے, ایم پی اے نہیں ہے, کونسلر نہیں ہے, میئر نہیں ہے, سینیٹر نہیں ہے, ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو ان کو اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو چھوڑ دینی چاہیے, اپنی پوزیشنوں سے استعفے دینے والے بنے. لیکن وہ تو استعفے کے چکر میں انہوں نے اپنے قائد کو تبدیل کر لیا, تو ان کے کہنے پہ استعفے نہیں دے رہے, تو وہ ان چکر میں کہاں استعفے دیں گے؟ تو یہ بڑا فرق ہے نا. اب آپ نے جو بات کی, اگلی بات کی ہے کہ ہاں میں ان کے حقوق کی, میں ایک انڈیویجول کے حقوق کو اختیارات دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کے آفس کو اختیارات دینے کی بات کر رہا ہوں جس آفس سے کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. یہ انڈیویجول آج ہے, کل نہیں ہوگا. یہی میرے بنیادی فنڈامنٹل اسٹینڈ کی سچائی کی ضمانت ہے یہ والی بات کہ جو ہمارے بدترین دشمن ہیں, میں لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں بابانگ دھول کے اختیارات اس دشمن کو دے دو, ابھی میرے پولیٹیکل دشمن کو دے دو, لیکن اختیارات پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا مذاق ہے کہ شہر کے میئر کے پاس پانی اور سیوریج کے جیسے بنیادی مسائل کے لیے, بنیادی ایشوز کے لیے کے اختیارات وسائل نہیں ہیں. کیا مذاق ہے شہر میں کہ یہاں کے بلدیاتی نمائندوں کے پاس کچرا اٹھانے کے اختیارات اور وسائل نہیں ہیں, ماسٹر پلان ان کے پاس نہیں ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے, پارکس ان کے پاس سے جا رہی ہیں. تو ان باتوں کے لیے بالکل ببانگ دھول میں کہتا ہوں کہ جب تک ڈیولوشن, ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں, ان کے یونین کاؤنسل کو اختیارات اور وسائل دینے چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا فنڈامنٹل پارٹی کا یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میئر کے آفس کے اختیارات ہونے چاہیے, میئر کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہ تو سمجھائیے ہمارے ویورز کو کہ کیا آپ کی جماعت کے پاس کم از کم کوئی تھیوریٹیکل لاہے عمل ہے جو آپ سندھ حکومت کو دے سکتے ہیں کہ بھائی شہر کو صاف کرنے کا اور صاف رکھنے کا یہ طریقہ ہے, پانی کی صورتحال کو امپروو کرنے کا یہ طریقہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا یہ طریقہ ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی آپ نے تھنکنگ کی بھی ہے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب میری 2 گھنٹے کی زیادہ کی پریس کانفرنس ہے 6 تاریخ کو. آپ یقین کریں اگر میں ان کا پرائیویٹ کنسلٹنٹ بن کر یہ ساری تجاویز دیتا نا تو مجھے کروڑوں روپے دینے چاہیے ان کو نا. میں نے تو باقاعدہ پرابلم ہی نہیں بتائی ہے, میں نے ان کو سولوشن بتایا ہے. اور میں اگر بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم مجھ پر تو کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں شہر سے سیکھی ہیں, راتیں اپنی کالے کی ہیں, میں نے 4 سال 4.5 سال روڈ پر کھڑے ہو کر یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں. اس شہر سے آپ کبھی بھی گاربیج نہیں اٹھا سکتے جب تک اس شہر میں آپ 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز نہیں بنائیں گے. کچھ بھی کر لیں, اربوں روپے لگا لیں, اگر آپ کے پاس گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن نہیں ہے جس کا فاصلہ جنریشن پوائنٹ سے لے کر ڈسپوزل تک 15 منٹ کا فاصلہ نہ ہو ٹرک کا, جب تک آج اس کا فاصلہ 5 گھنٹوں کا ہے. ایک دفعہ ٹرک اٹھاتا ہے, گاربیج پھینک کر آتا ہے, 5 گھنٹے لگتے ہیں. بڑا ذہین انٹیلیجنٹ پوائنٹ ہے, لیکن آپ بھی تو اس شہر کے بڑے پاپولر میئر رہے ہیں, آپ نے کیوں یہ گاربیج ٹرانسفر پوائنٹ اس وقت نہیں بنائے تاکہ ٹرک کا جو ٹائم ہے کیری کرنے کا وہ ریڈیوس ہو جائے؟ بہت زبردست سوال ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایکسپیکٹ تھی کہ آپ یہ بات کریں گے.
میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن $200 ملین کا پروجیکٹ ہے. میں نے کیا کیا, یہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن لفظ سب سے پہلی دفعہ میں نے ہی اس شہر اور ملک میں بلکہ میں نے ہی یہ بات کی ہوگی, اس لیے کہ میں نے دنیا بھر کے بڑے میگا سٹیز کو اسٹڈیز کر کے کہا کہ وہ شہر صاف کیسے ہوتے ہیں. تو میں نے 5 جگہ ایلوکیٹ کروائیں. آج اگر میں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنانے کی بات کر رہا ہوں تو یہ جگہ میں ان کو ایلوکیٹ کر کے گیا تھا. وہ کون سی 5 جگہ ہیں کراچی شہر میں؟ سر وہ 5 جگہ ہیں. وہ ایک میوہ شاہ کے پاس ہے, ایک گلشن اقبال میں ہے, ایک محمود آباد میں ہے, ایک بلدیہ ٹاؤن میں ہے. وہ 5 لوکیشنز پہ ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کی ایسی. لیکن آپ نے کام شروع کیوں نہیں کروایا ایز میئر؟ سر میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں. سر ایک گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن, اس لیے کہ میرے پاس اس وقت یہ فنڈ, کسی بھی سٹی گورنمنٹ کے پاس یہ فنڈ نہیں تھے. میں نے کیا کیا, میں نے جب حکومت سے پیسے مانگے کہ ایک گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن, میں پہلے 3 بنانا چاہتا تھا. میں نے PC1 بنا کر جب اس سے پیسے مانگے تو ایک کی کاسٹ $200 ملین کی تھی. ڈاکٹر صاحب $200 ملین. مجھے جب پیسے نہیں ملے تو میں گیا شنگھائی. میں نے وہاں کے میئر سے, جو کہ کراچی اور شنگھائی سسٹر سٹی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا, میں نے وہاں کے میئر سے کہا کہ تمہارے شہر میں یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والا ہے, اس کو مجھے اگر مجھے کوئی فیور کرنا چاہتے ہو پاکستان کو تو مجھے اپنے شہر کو صاف کرنا ہے, مجھے تمہاری انویسٹمنٹ چاہیے. پھر کیا ہوا؟ مجھے تمہاری انویسٹمنٹ چاہیے. اس نے وہ مجھ پر مہربانی کی, وہ کمپنی یہاں بھیج دی. اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ میں اس کو $20 پر ٹن دوں گا. $20 پر ٹن دوں گا اپنے شہر سے گاربیج اٹھانے کے لیے. وہ ان ریٹرن کیا کرے گا, وہ میرے اپنے پیسوں سے 3 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنائیں گے, ایک پلازما گیسیفیکیشن اس ویسٹ ٹو انرجی کا پلانٹ لگائیں گے جس میں 150 میگا واٹ کے لیے کی بجلی پیدا کی جائے گی, اور اپنی نئی مشینری لے کر آئیں گے. اور ان سارے کاموں کی جب انویسٹمنٹ شروع, یہ سارا جب ہو گیا منصوبہ, تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ سر میں آ رہا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ آ رہا ہوں, آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتا ہوں اس کو ڈاکٹر صاحب. تو پھر جب یہ منصوبہ, جب یہ ہو گیا سارا, جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو ہم نے اس کو کہا کام کرو. تو اس کو میرا جو چارم تھا, میرے لیے جو چارم تھی بات, وہ تو انویسٹمنٹ آنی تھی نا, انویسٹمنٹ لے کر آنی تھی. وہ کن چکروں میں لگ گیا یہاں پر آنے کے بعد؟ اس چکر میں لگ گیا کہ میں اس کو پہلی دن سے پرمیشن دے دوں $20 پہ گاربیج اٹھانے کی, اور وہ انویسٹمنٹ بعد میں لے کر آئے, وہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بعد میں بنانا شروع کرے. میرا جبکہ انٹرسٹ یہ تھا, میرے شہریوں کا, میرے ملک کا انٹرسٹ یہ تھا کہ پہلے وہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن پہ اپنی انویسٹمنٹ شو کرے, اور اس کے بعد میں اس کو اس لیے کہ $20 پہ تو میں بھی کچرا اٹھا لوں گا. میں جب کچرا اٹھاتا ہوں تو اس کی کاسٹ آتی ہے $6 پر ٹن. میں اس کو $20 دینے کے لیے تیار ہوں ان ریٹرن کہ اگر وہ یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آئے. نمبر 1. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ ہوا تو میں نے اس کو جب یہ کی تو وہ ہوا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ وہ یہ چاہتا تھا. دوسرے یہ کہ ڈاکٹر صاحب پہلے سال میں نے یہ والا ایگریمنٹ سائن نہیں, میں نے اس کو تیسرے سال شروع کی تھی بات. پھر ہماری نیگوسیشن ہوتی رہی کہ بھائی آپ انویسٹمنٹ کرو, ہم پیسے. آپ کو بتاؤں ابھی انہوں نے جو چائنیز سے ایگریمنٹ کیا ہے کچرا اٹھانے کا, جس میں کوئی گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن نہیں ہے, جس میں کوئی لینڈ فل سائٹ کی مینٹیننس نہیں ہے, صرف جنریشن پوائنٹ سے کچرا کنڈی تک گاربیج کو پھینکنے کا جو ایگریمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب, $44 پر ٹن. میں نے $20 میں نہیں دیے, انہوں نے $44 پر ٹن پہ ایگریمنٹ کیا ہے. وجہ یہ کہ 10 ارب روپے پروونشل گورنمنٹ کے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ, اس کا ایک بورڈ بنا دیا ہے. وہاں پہ انہوں نے 10 ارب روپے رکھے ہوئے. یہ 2-3 مہینوں میں 10 ارب روپے پاکستان کے, سندھ کے لوگوں کے یہ کھا جائیں گے. اس کو کمیشن دے کے, اپنا کمیشن لے کے, نہ چائنیز نظر آئے گا, نہ یہاں پر اس کی مشینری نظر آئیں گی, یہ شہر میں کچرا ہی کچرا نظر آئے گا. یہ اس کا جواب ہے ٹوٹل. نہیں اچھا مصطفیٰ کونسل، یہ تو بڑا ہی آپ نے اچھا، یعنی پہلی دفعہ کسی نے کراچی کے ٹیلی ویژن پہ جو کراچی کے کچرے کا، گندگی کا اور صفائی کا مسئلہ ہے اس کو اتنے سائنٹیفک اور اتنے منطقی بنیادوں پہ ایکسپلین کیا ہوگا۔ مجھے صرف ایک تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ اسٹیشن بننے کی بات کوئی اس وقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس سے تو نہیں ہو رہی ہے، وہ جگہیں ابھی بھی باقی ہیں، کچھ جگہوں پہ تھوڑی بہت انکروچمنٹ ہوئی ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ایک دن کا کام ہے، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب 6 تاریخ کو صرف مسائل نہیں ڈیمانڈ کیے ہیں، میں نے یہ والی بات جو آپ ابھی سن رہے ہیں مجھ سے، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل میں کی ہے یہ والی بات کہ فل فور
5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने के ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाए। आप यकीन करें, मैं इनकी डिमांड मैं अपनी ये सिट इन जो है वो यहाँ से खत्म कर दूंगा। ये प्रैक्टिकली इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने की शुरुआत करें, मैं समझूंगा मेरा एक मुतालबा पूरा हो गया। बड़ा मुनासिब आपकी बात है। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या पानी के हवाले से, आप मेयर रहे हैं कराची शहर के, पानी का बहुत बड़ा मसला है, सारी जमातें पानी की बात कर रही हैं, वाटर सप्लाई बोर्ड के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, पानी का क्या हल आपके पास है? और बिजली के जो नर्ख बहुत ज्यादा है, लोड शेडिंग है, उसका कोई हल आपके पास है कराची शहर के लोगों के लिए? एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाक सरजमीन पार्टी के फाउंडर, लीडर और कराची के साबका मेयर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ इस वक्त सेटेलाइट से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे कराची से प्रेस क्लब के बाहर उनकी जमात जो है मुजाहरे कर रही है। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 सियासी जमातों ने कराची के समाजी और कराची की जो यूटिलिटीज़ हैं, पानी की हो या बिजली की हो, उसके हवाले से मुजाहरे किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इश्यूज़ तो मेरे जहन में और भी बहुत से आ रहे हैं कि डॉक्टर आसिम का केस ख़त्म हो जाता है, अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्या होगा, राहील शरीफ साहब की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, और ये सारी चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ जा रही हैं। लेकिन पहले जो ये इसके इश्यूज़ हैं उस पर अगर आ जाएं, जो पानी का बहुत ही बर्निंग इशू है कराची शहर का, आपके जहन में उसका क्या सोल्यूशन है? सर देखिए, इस पर भी बड़ी डिटेल से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। देखिए डॉक्टर साहब, कराची में कोई दरिया या कोई मीठे पानी की नदी नहीं कोई नदी नहीं गुजर रही, तो कराची में पानी 130 किलोमीटर दूर से आता है, ठीक है। धाबे जी से पानी आता है, दो सोर्सेज है कराची में पानी। एक हब डैम है, बलोचिस्तान का पानी आता है, वो है 100 मेगावाट 100 मिलियन गैलन। वो बलोचिस्तान का पानी उस वक्त आता है, डैम का पानी, जब बारिशें हो रही होती हैं। लेकिन जो मेन परमानेंट सोर्स है वो सोर्स है सिंध के दरिया से, झील में और धाबे जी से कराची में पानी आता है, ये, और वो है 130 किलोमीटर दूर से। नाउ अब इशू क्या है, कराची में 550 मिलियन गैलन पानी आ रहा है सिंध के दरिया से, और कराची में 100 मिलियन गैलन पानी 90 मिलियन गैलन पानी आ रहा है हब डैम से। तो 640 मिलियन गैलन पानी कराची में इस वक्त आ रहा है। और जरूरत कितनी? जरूरत इस वक्त 1240 मिलियन गैलन पानी की है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी। 2.5 करोड़ की आबादी में वो कैसे पूरा होता है? सर मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, आप मुझे प्लीज जस्ट हियर मी आउट, तो मैं आपको पूरा डॉक्टर साहब इसको मैं आपको और आपके सामीन को, नाज़रीन को बताता हूं। तो डॉक्टर साहब, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है K4 फेज 1, K4 का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जब मैंने K3 बनाया था, कंप्लीट किया था, तो मैंने ही कराची के अगले 50 सालों के पानी के रिक्वायरमेंट की स्टडीज और उसकी डिटेल स्टडीज मैंने करवा ली थी। उसका पहला फेज था K4, उस वक्त 2008 की बात कर रहा हूं, 2008 की बात कर रहा हूं। ये K4 मैंने उस वक्त कंसीव करके रखवाया था बजट में, वो इसको ये शुरू कर रहे हैं 2016 में जाकर। 2016 में K4 260 मिलियन गैलन पानी की लाइन आ रही है, हमारे ही बनाए हुए कॉरिडोर, हमारी आइडेंटिफाई किए हुए कॉरिडोर से 130 किलोमीटर दूर से। अगर ये 260 मिलियन गैलन पानी आ भी जाता है शहर में, तो कराची की प्यास नहीं बुझती। कराची में 250 मिलियन गैलन पानी K4, 260 मिलियन गैलन पानी K4 फेज 2 शुरू करने की अशद जरूरत है, जो मैंने डिमांड की है कि K4 फेज 1 के साथ इसी पैसे में, कम लागत में, इसी स्टाफ के साथ, उसी कॉरिडोर पे, उसी जमीन के ऊपर आप K4 फेज 2 फिल और शुरू करें। मुस्तफा कमाल साहब, ये बताइए कि कराची के साथ जो अरेबियन सी है, तो क्या डीसैलिनेशन जो है पानी की, जैसे सऊदी अरब करता है या इसराइल करता है, वो कराची को वारा नहीं खाती या बहुत महंगी पड़ती? डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल, मैं इस वाली बात पे, डिसैलिनेशन पे आता हूं, मुझे प्लीज एक 1.5 मिनट दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्ट्स और फिगर्स दे दूं इस वाले नाते से। तो डॉक्टर साहब, ये इसलिए कि कोई और, डॉक्टर साहब आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप इतनी डिटेल में इन चीज़ों पे बात करें जो कि रियल इश्यूज हैं, कहीं और ये वाला मौका नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब, लेकिन अभी इशू ये है कि अगर K4 फेज 2 शुरू भी करती है गवर्नमेंट,
تو اس کا کوٹا جو سندھ گورنمنٹ سے کراچی کو کوٹا ایلوکیٹ ہوا تھا 20 سال پہلے، وہ کوٹا K4 فیز 2 اور K4 K3 کے ساتھ ایگزاسٹ کر گیا ہے. یعنی کہ 1200 کیوسک کا کوٹا جو کہ 20 سالوں میں رفتہ رفتہ پانی ملنا ہے، وہ کوٹا ایگزاسٹ ہو چکا ہے. تو ابھی نمبر 1 ضرورت ہے کہ اگین اگلے 15 سالوں 10 سالوں کے لیے سندھ کے پانی سے کراچی کو ایک 1200 کیوسک پانی کا کوٹا ایلوکیٹ کیا جائے، نمبر 1. اور اس میں پھر 250 ملین گیلن 260 ملین گیلن پانی K4 فیز 2 کی شروعات کی جائے. آپ کو بتاتا چلوں کہ پر ڈے سندھ میں جو پانی آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان سے سندھ میں جو پانی آ رہا ہے وہ ہے 36,370 ملین گیلن. 36,370 ملین گیلن پانی پر ڈے سندھ میں آتا ہے. اس کا 550 ملین گیلن پانی، صرف 550 ملین گیلن پانی کراچی میں آتا ہے. کراچی سندھ کی پاپولیشن کا 50% سے زائد ہے. یہاں پر میرے سندھی بھائی بھی رہتے ہیں، میرے پختون بھائی بھی رہتے ہیں، اردو بولنے والے مہاجر رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، پاکستان کے سارے لوگ رہتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی یہیں کا پانی پیتے ہیں. تو یہ جو پرسنٹیج بنتی ہے پانی کی وہ 1.5% بنتی ہے ڈاکٹر صاحب. 36,370 یعنی کہ سندھ کے پانی کا صرف 1.5% پانی سندھ کو کراچی کو مل رہا ہے آج. اور جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں اس سے یہ تعداد جو ہے وہ 2.5% ہو جائے گی. یعنی کہ پورے سندھ کے پانی میں سے میں کراچی کو 2.5% پانی مانگ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. از اٹ انجسٹیفائڈ؟ از اٹ ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ؟ یہ میں بات کر رہا ہوں. اب ہماری بات ہو گئی یوٹیلیٹی. اچھا، ڈی سیلینیشن کا کوئکلی بتا دیں کہ کیا ڈی سیلینیشن کراچی کا حل ہو سکتا ہے؟ سر کراچی کا چونکہ سمندر ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت گندا کر دیا ہے. آپ 400 ملین گیلن پانی انٹریٹڈ سیوریج کا روزانہ سمندر میں پھینک رہے ہیں. تو آپ کا سمندر پولیوٹڈ ہو گیا ہے. سمندر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں رہا ہے جس کے پانی کو آپ ٹریٹ کر کے آپ اس کو نارمل ٹریٹ کر کے آپ اس کو ری یوز کر سکیں. اس کی ٹریٹمنٹ پہ چونکہ اس کی گریڈنگ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ پہ اتنا خرچہ ہے کہ ایک عام آدمی اس پیسے کو نہیں دے سکتا. پانی بہت مہنگا ہو جائے گا. جب آپ اپنے پاس ٹریٹمنٹ پلانٹ، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا لیں گے اور سارے سیویج کے پانی کو ٹریٹ کر رہے ہوں گے، پھر سمندر میں پھینک رہے ہوں گے، اور اس سمندر کے پانی کو پھر جب آپ ری یوز کرنے کے لیے ڈیسیلینیشن لگائیں گے، جب ڈاکٹر صاحب وہ وائبل ہوگا. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب، یہ اب ایک ہماری بحث، خیر پاکستانی ٹیلی ویژن میں ایسی بحث ہوتی نہیں ہے. مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ یہاں تو اور ہی قسم کی مار دھاڑ ہوتی ہے. لیکن کراچی جہاں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، جس کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جس کے ساتھ اتنا بڑا یہ واٹر ریزروائر ہے، اگر ہم اس کے ایسا ہی گندا کرتے رہیں گے تو اس کے تو اور بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ابھی آپ نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے زمانے میں اگین پھر عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہر بات وہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے زمانے میں اب یہ بھی اب ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب ایک 12 بلین کا پروجیکٹ بنا کر گیا میں S3، اور اس کے اوپر اس کو باقاعدہ اس کو اپروو کرا کے گیا. اس میں سے یہ طے ہو گیا کہ چونکہ سمندر سب کا ہے تو KPT 33% دے گی، فیڈرل گورنمنٹ 33% دے گی، اور پروونشل گورنمنٹ اس کا 33% شیئر کرے گی. 12 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ تھا، دیٹس کال S3 جو ہے وہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پروجیکٹ تھا جو کہ 600 ملین گیلن پانی کو ٹریٹ کرتا تھا. ایگزسٹنگ کیپیسٹی کو انہانس کرنا تھا. 150 ملین گیلن پانی کے ٹریٹمنٹ کے پلانٹس آج بھی موجود ہیں جو کہ 100 ملین ٹریٹ کرتے ہیں. ان تینوں کی TP1 TP2 TP3 تینوں کی ایگزسٹنگ پلانٹس کو انہانس کرنا تھا، اس کی کیپیسٹی کو، اور ایک نیا ٹریٹمنٹ پلانٹ جو لگانا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کی وساطت سے اور دنیا نیوز کی وساطت سے جو کراچی شہر کے اصل مسئلے ہیں، پانی کے، اس کی یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، اس کی گاربیج و صفائی کے مسئلے ہیں، وہ کم از کم لوگوں تک پہنچ تو رہے ہیں، لوگ سن تو رہے ہیں کہ اصل ایشو، ان کا سلوشن ممکنہ طور پہ کیا ہے. میں ایک بریک لے لوں، لیکن کراچی کے جو بہت سے سیاسی مسئلے ہیں، جیسے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں ان حوالوں سے کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر سے، اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ ہیں، اور بہت سے ہم نے کراچی شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں، پانی کے، بجلی کے، یوٹیلیٹیز کے، صفائی کے، گاربیج کے، ان پہ تو بات کی، لیکن سیاسی مسئلے کو ہم نے ٹچ نہیں کیا. مصطفیٰ کمال صاحب، مظہر عباس صاحب نے ایک پیس لکھا چند دن پہلے، کوسچن مارک آن کراچی آپریشن. آپ جانتے ہیں کہ مظہر جو ہیں وہ کراچی کی سیاست کے ڈائنامکس کو بڑا گہرا دیکھتے ہیں. وہ ایشو ریز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، سندھ بورڈ کا جو تھا
بلڈنگ کنٹرول بورڈ کا جو اریسٹ ہوئے تھے، وہاں جو چیزیں ہوئیں، فشریز سے جو آرمز پکڑے گئے تھے، جو سمگلنگ کے ایشو تھے، شرجیل میمن صاحب پہ جو الزامات تھے اور انور مجید صاحب کا جو کیس تھا، وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ میں بالکل دیکھیے، اگر اس سے سارے غلط کام کرنے والوں کو ہی تقویت مل رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ قصور کس کا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی کیس بنانے والوں کا قصور ہے. اگر ان کے پاس ثبوت و شواہد اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو اتنی زیادہ ایگزیجریٹڈ قسم کی اس طرح کی کلیمز نہیں کرنی چاہیے تھیں. کل کو تو جرم کرنے والا جرم کرے گا اور وہ سامنے پکڑا بھی جائے تو کہے گا بھائی پچھلی دفعہ بھی ایسی بات کی تھی اور تم نے جو ہے وہ کچھ نہیں ثابت ہوا. تو یہ تو بہت ہی خطرناک پہلو ہے اور بہت ہی غلط ہو رہا ہے سارا کچھ. اس سے اچھا تھا کہ کچھ کرتے ہی نہ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ چیزیں تھیں تو اگر نہیں تو بڑی زیادتی والی بات ہے اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا. مظہر یہ لکھتے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں، پولیس جو ہے کراچی کی، وہ ایجنسیز پہ الزام دیتی ہے کہ انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کیا. کراچی آپریشن جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گیا. مظہر بار بار یہ لکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی آپریشن پولیٹیسائز ہوا اور پھر پولیٹیکل کمپرومائزز ہوئے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب میں کسی کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی انٹینشن جو ہے وہ برا کرنے کی ہوگی، لیکن انسان کو حالات اور واقعات سے جو ہے وہ سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. میں بھی 1 سال سے جس نیریٹو کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں فرض کریں کہ ہم اپنے اینڈ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو قید کر لینا بڑی تعداد میں، لوگوں کا غائب ہو جانا، لوگوں کا بڑی تعداد میں مارا جانا، ڈاکٹر صاحب یہ حل نہیں ہے. میں آپ کو لیاری کی مثال دوں. لیاری میں اتنے لوگ، اتنے گینگسٹر مارے گئے ہیں، اتنے گینگ لیڈر مارے گئے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ ایک گینگ لیڈر مارا گیا، اس کا بیٹا گینگ لیڈر بن گیا. اس کا بیٹا گینگ لیڈر بن گیا، وہ گینگسٹر وہ بھی مارا جاتا ہے. اب آج اس کا 14 سال کا بیٹا، 2 نسل مار دی، 14 سال کا بیٹا گینگ لیڈر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی آپریشن کی کامیابی اس وقت ہوگی کہ اگر آپ کسی غلط آدمی کو مارتے بھی ہیں تو اس کی اگلی نسل جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، معاشرے کے صحیح شہری بنے. اگر مرنے کے بعد بھی اس کی نسل جو ہے وہ گینگ لیڈر ہی بن رہی ہے اور اس کی تیسری نسل بھی گینگ لیڈر بن رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس ملک کے چلانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پھر کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. یہ حل نہیں ہے. لوگوں کو مار دیں. سنا ہوگا کہ گورنر سندھ یہ کہتے ہیں، زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپریشن میں کامیابی ہوئی ہے اور کامیاب ہو گیا آپریشن، وہ 100% نواز شریف صاحب پہ ہے. راحیل شریف تو محض ایک آرڈنری جنرل تھے. آپ کا کیا اس پہ پرسپیکٹو؟ نہیں، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب نے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ہی بہت بڑی زیادتی کر دی ہے. اگر ان کو جو ہے وہ ان کو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ وہ مینڈیٹ وہ دیتے، کریڈٹ دیتے تو سمجھ ہاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کو روکا نہیں ہوگا، انہوں نے سپورٹ کی ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپریشن کے سارے جو آپریشن کے تمام خد و خال ہے، جو چیزیں ہیں، وہ یہاں کی آرمی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پاکستان میں آپریشن تو وہی کال کرتے ہیں، وہی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وہی پلان کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% اس کا جو ہے وہ پرسنٹ اس کا کریڈٹ دے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادتی کر دی ہے. نہیں، نواز شریف صاحب کا بھی کریڈٹ ہے، لیکن آرمی کا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، رینجرز کا رول ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے شہر میں ایک سافٹ ویئر لے کر آئے ہیں. یہ جو لوگوں کو دلوں کو جوڑنے کا ہے، کرمنل کرنے والوں کو اوپر کے دلوں پر جو ہے ان کو کنورٹ کرنے کا ہے، کرائم سے لوگوں کو روکنے کا ہے، ڈاکٹر صاحب اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب، ہم کھڑے ہیں اپریل 2017 میں. اگر چیزیں اسی طرح سے چلتی ہیں جیسے ایکسپیکٹڈ ہے تو ہم تقریباً 1 برس دور ہیں، 1 برس 1 ماہ دور ہوں گے ہم الیکشن 2018 سے. آپ جانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے پیسے واپس کر دیے ہیں میٹروپولیٹن پولیس نے منی لانڈرنگ کیس میں. ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس بھی کہیں نہیں جا رہا ہے. یہاں پر بھی کمپرومائزز ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کراچی میں جو ایک صورتحال پہلے رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی، مسائل کی، وہ کیا واپس بھی آ سکتی؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے شہر کے ایشوز کو ریزولو کرنا پڑے گا. اس کے لیے جن ایشوز کے اوپر ہم نشاندہی کرا رہے ہیں، ان ایشوز کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا، جو کہ ویری بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، کوئی لگژریز نہیں ہیں. ان نیسیسٹیز آف لائف کو اگر آپ نے ٹچ نہیں کیا اور آپ سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کھڑی کر کے، آرمی کھڑی کر کے، پولیس کھڑی کر کے آپ پائیدار امن لا سکتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب میرا جواب ہے نو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے، یوٹیلیٹیز کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، گاربیج کا مسئلہ ہے، اس کا
कराची के लॉ एंड ऑर्डर से भी ताल्लुक है? बिल्कुल है, जॉब का मसला है डॉक्टर साहब। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, आप अकरबा परवरी कर रहे हैं यहाँ पर। आप जो है वो लोगों को इस तरफ धकेल रहे हैं कि लोग खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान से बददिल हों, आप लोगों को उस तरफ धकेल लें। हमने बारहा ये कहा है कि हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। हमने हमेशा हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान बनाया था। इन नामसाइब हालात पे बददिल होकर हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, हम हुक्मरान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। हुक्मरान मुर्दाबाद हम कहेंगे, हुक्मरान मुर्दाबाद, हुकूमत करने वाले लोग मुर्दाबाद। इसलिए हुकूमत करने वालों ने इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। तो ये जो लोग ये बैड गवर्नेंस कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, वो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को पाकिस्तान से बदल करने की साजिश कर रहे हैं। एडी ख्वाजा के इशू पे वो खैर कोर्ट के रहमो करम पे हैं इस वक्त, लेकिन सिंध हुकूमत उनको हटाना चाहती है IGP के लेवल से। इस पे आपकी जमात का क्या मौक़िफ़? बदतरीन हुक्मरानी का मुजाहरा कर रही है पिछले 9 सालों से पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत। 9 सालों में 13 IGs चेंज कर चुके हैं, 11 जो है वो परमानेंट और 2 एडहॉक पे लगाए थे। 13 IGs चेंज कर चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या मजाक है? कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? कैसे इदारा बनेगा? अब एक IG इनकी बात, इनकी मनो अन इनकी बात नहीं मान रहे, उसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी सिंध हुकूमत का भी एक ही एजेंडा है, कैबिनेट का एक एजेंडा है, हुकूमत का एक एजेंडा है कि किसी तरह से इनको जो डॉक्टर साहब ये तो दैट स्पीक्स इट्स वॉल्यूम एंड दैट स्पीक्स इटसेल्फ कि ये इनकी इंटेंशन क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। 2-2.5 मिनट हमारे पास होंगे, वहां वापस आ जाते हैं जहां से हमने इस गुफ्तगू का आगाज किया था कि अब ये तासुर है, कम से कम अखबारात में ये लिखा है कि तमाम सियासी जमातें जो है, आपकी जमात, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, खुद MQM और पीपल्स पार्टी, अब सब 2018 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या इस वक्त लग रहा है कि कराची शहर जो है उसकी पॉलिटिक्स का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा? डॉक्टर साहब, पीपल आर द बेस्ट जजेस एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जिस तरह से लोगों ने हमें पजीराई दी है इस 1 सालों में, जिस तरह से लोग हमारे जलसों में उमड़ कर आए हैं, जिस तरह से लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, जिस तरह से हम ग्राउंड पे खड़े होकर आवाज़ देते हैं और लोग हमारी बात पे लब्बैक कह रहे हैं, हमारे नैरेटिव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। जो हमारा माजी था उसको लोग जानते हैं, जो हमारा हाल है उस पर लोग यकीन करते हैं। इन माजी और हाल को देखते हुए लोग आइंदा आने वाले फ्यूचर की हमारे इक़दामात जो होने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं, आपको ये तवक्को है कि आपकी जमात कराची की सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी, ये आपको तवक्को है। लेकिन बहरहाल जो एक दूसरा न्यूट्रल एनालिस्ट है वो समझता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज भी कराची की सबसे बड़ी तंजीमी जमात है। आपको नहीं लग रहा कि अभी भी वो अपनी जगह? नहीं डॉक्टर साहब, मैं डिसएग्री करता हूँ और ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अच्छा, क्या जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, क्या आप, चूँकि केसेस उनके ख़त्म होते चले जा रहे हैं, कुछ भी आप इल्ज़ाम दें, साजिशी, हम उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहें, लेकिन लग नहीं रहा कि बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको कन्विक्ट करना चाहती है किसी केस पे, यहाँ भी कोई सीरियसनेस नहीं लग रही। क्या आपको लग रहा है 2018 से पहले वो एक लीडर की हैसियत से दोबारा वापस आएंगे किसी शक्ल में? नहीं, वो तो हर शक्ल में मौजूद है ना यहाँ पर। वो अपनी क्या लीडरी है, उनको अब वो जेल में बंद तो नहीं है, उनके सारे मैसेजेस आ तो रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें कर दो। डॉक्टर साहब, ये तो हमारे आने से पहले उनका वोटिंग पैटर्न जो है क्या था, ये जो उन्होंने 22 अगस्त को अपने ऊपर ड्रोन गिराया है, ड्रोन हमला किया है यहाँ पर, उसमें भी कितने लोगों की तादाद थी सारी मेहनत करने के बावजूद। डॉक्टर साहब, उनके हमारे आने के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटों की तादाद आप देख लें कि 8% 6% पे आ गया है, बल्कि ये 5वां इलेक्शन तो PS 127 में हार गए। डॉक्टर साहब, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब वो एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से, अब वो किसी भी शक्ल में आ जाएं, उनको बरतानिया की हुकूमत भाई क्यों करेगी? वो इंडिया उन बरतानिया की हुकूमत को कह रहा है कि भाई अगर आप अल्ताफ हुसैन को टच करोगे तो हम पकड़े गए हैं। अल्ताफ हुसैन ने रॉ को पकड़वा दिया है, पहली दफ़ा जाके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिए। अल्ताफ हुसैन तो कम पकड़े जा रहे हैं, रॉ पकड़ी गई है, बहुत बुरी तरीके से रॉ पकड़ी गई। तो बरतानिया को, इंडिया को बचाना है। अगर हम आपके इल्जाम को मान ले, सच उसी तरह से समझें चीजों को, तो फिर रॉ और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट अल्ताफ हुसैन को अभी भी कारामत समझते हैं। वो समझते हैं कि अभी भी वो सियासी तौर पे मुफीद हो सकते हैं। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या उनका रोल होगा 2018 के? इतनी इन्वेस्टमेंट की है डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह से यहाँ से भी तजजिए जब ये चले जाते हैं कि उनका रोल बन सकता है, तो भाई इतनी 22 सालों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कई एक दिन में तो उन्होंने रिडंडेंट नहीं कर देना है। हाँ, जिस दिन लोग उनको यहाँ से रिडंडेंट कर देंगे, लोग उनको माजी का हिस्सा बना देंगे, आप देखिएगा बरतानिया खुद उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएगा।
بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، پاک سرزمین پارٹی کے فاؤنڈر لیڈر، کراچی کے سابقہ انتہائی پاپولر میئر، بات کر رہے تھے کراچی کے سماجی ایشوز، کراچی کی یوٹیلیٹیز کے، وہاں کے ریئل پرابلمز جو ہیں، پانی کا کیا مسئلہ ہے، بجلی کا کیا مسئلہ ہے، وہاں کے گند کا، کچرے کا کیا مسئلہ ہے، اس کے کیا سلوشن ہو سکتے ہیں، کہ تمام آپ نے ڈسکشن دیکھی، مختلف قسم کی بحث تھی۔ عموماً ہم ٹیلی ویژن پہ زیادہ سیاست کی مار دھاڑ کی بات کرتے ہیں، ان ایشوز کی بات نہیں کرتے، لیکن یقین مانیے کراچی شہر کے یہی وہ ایشوز ہیں جن کا تعلق کراچی کی سیاست سے ہے، کراچی کے لا اینڈ آرڈر سے ہے، اور یہ ایشوز جب کراچی کی سیاست پہ کھل کے ڈسکس ہوں گے تبھی کراچی کے حالات بدل پائیں گے۔ بہت شکریہ۔